خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دریائے نیل پر کسی کام سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا بچھو پانی کی طرف آ رہا ہے، جدھر میں کھڑا تھا اس طرف آ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے پناہ عطا فرما۔ وہ جب پانی کے قریب پہنچا تو آگے سے ایک مینڈک تیرتا ہوا کنارے کے قریب آیا اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا۔ مینڈک نے پھر پانی میں تیرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مینڈک بچھو کو لے کر کہاں جا رہا ہے، تو میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں دوسرے کنارے پر میں بھی پہنچا تو وہ مینڈک کنارے کے ساتھ لگا اور بچھو نے اتر کر آگے چلنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ آگے ایک بہت ہی گھنا درخت تھا، سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے اور اس کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی شرابی ہے اور اس نے شراب پی ہے اور نشے کی حالت میں یہاں یہ لیٹا ہوا ہے۔ وہ بچھو اس کی طرف جا رہا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ شاید یہ اس نوجوان کو ڈنگ مارے گا، لیکن میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، تو ایک بہت بڑا سانپ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سانپ فل ارادے سے آ رہا تھا کہ اس نے نوجوان کو ڈسنا تھا اور وہ نوجوان پہ حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے وہ بھی آ رہا تھا۔ جب وہ سانپ اس انداز سے آگے بڑھا، ادھر بچھو نے جا کر اس سانپ کے سر کے اوپر ڈنگ لگایا اور وہیں چمٹ گیا، اور اس نے اتنے ڈنگ لگایا اور چمٹا رہا کہ سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور سانپ مر گیا تو بچھو نے پھر دریا کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ میں اس کے پھر پیچھے پیچھے آگے، پھر مینڈک کنارے کے ساتھ ہے، وہ مینڈک پر سوار ہوا، پھر مینڈک تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہ آیا، وہاں بچھو نے اتر کر جدھر سے آیا ادھر چلا گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ کی قدرت کہ اس بندے کو بچانے کے لیے مالک نے کیسے انتظام فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر بڑا حیران ہوا۔ میں دوبارہ اس نوجوان کے پاس پہنچا اور اسے جا کر ہلایا، اس کو ہوش دلایا، اور جب وہ اس کو ہوش آئی تو میں نے پورا واقعہ سنایا کہ اے نوجوان، تو نافرمانی کر رہا ہے اور تو شراب کے نشے میں مست یہاں لیٹا تھا اور آج تیری جان چلی جانی تھی۔ وہ سانپ فل ارادے کے ساتھ تجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا، تو خالق و مالک نے، رحیم اور غفور الرحیم پروردگار نے کس انداز سے ایک بچھو کو کہاں سے بھیجا اور پھر مینڈک کو کنارے، اور مینڈک نے اسے دریا پار کرایا، پھر آ کے اس نے تیری کس طرح جان بچائی اور سانپ کو مارا، تو نافرمانی کر رہا ہے۔ جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیک بن گیا، پرہیزگار بن گیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو پکار رہی ہے۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہاں تو چھوٹی سی نیکی پر بھی نواز دیا جاتا ہے، وہ بھی ضائع نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل گناہوں کو بخش رہا ہے، معاف کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، نیکی کرنے کی کوشش کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے، کیونکہ دنیا چاند روزہ ہے اور یہاں بھی اسی کے فضل و کرم سے، اس کے محبوب کی رحمت سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں اور ہمارا گزارا ہو رہا ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے اصلی گھر قبر و حشر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا، آپ کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا۔ تو ہمیں ایسے انداز اپنانے چاہیے
جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمین۔